بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں نثار بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزم نبوت۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جو ماشاءاللہ سے ہیں بھی بہت دلچسپ قسم کی شخصیت۔ میرے گاؤں برہان کے ملا قضائی میں رہنے والے بھائی آصف علی عرف آصف تنہا، سبزی فروٹ کی دکان ہے اور سوشل میڈیا کی جان ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کام کیا ہے انہوں نے، اور اللہ پاک نے ان کو اس چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ مقبولیت بھی دی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، ان سے انشاءاللہ ان سے جو ہے نا بہت دلچسپ قسم کا انٹرویو ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہماری ان ویڈیوز کو دیکھنا ہے اور اس کو لائک کرنا ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل بزم نبوت کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو اور اس جیسی جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب کو اپنے دوستوں تک خوب شیئر کرنا ہے۔ آصف بھائی سے جو ہے میں ابتدا شروع کرتا ہوں ان سے، یعنی پہلا سوال میرا یہ ہے، سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بہت سارا سلام۔ میں آصف بھائی آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ میں رمضان سے بھائی آصف کے لیے میں نے سوال لکھے ہوئے تھے، لیکن بس ٹائم ہمیں نہیں مل سکا، اور ان کی مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کرتے کرتے ابھی یعنی جنوری کی آج 16 تاریخ ہو گئی ہے، اور اس میں جا کے آج ہمیں ان سے ٹائم ملا ہے۔ بارک جزاک اللہ خیر۔ آصف بھائی اپنا پورا نام بتائیں۔ جی، میرا پورا نام محمد آصف ہے، اور میرا مطلب نک نیم جو ہے وہ آصف تنہا، جس کے نام سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ میری اپنی شاپ پہ ہو، چاہے کہیں بھی ہو، جہاں بھی چلے جائیں، بس مجھے آصف تنہا کے نام سے زیادہ لوگ پہچانتے ہیں۔ تو میں بھی ان کو کوشش کروں گا آصف تنہا کہوں، لیکن میرے لیے چونکہ اس لیے بعض چیزیں مشکل ہوتی ہیں کہ میری زبان کے اوپر یہ وہ چیز ایک دم سے نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ میں ان کو آصف کہتا ہوں یا آصف بھائی کہتا ہوں، تو اس وجہ سے۔ آصف بھائی آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے، اور کون کون سے اسکول کالج میں پڑھا ہے؟ جی نثار بھائی، میں نے تعلیم تو مڈل ہی تک پڑھی ہے، 8ویں تک کی، وہ بھی اپنے گاؤں ادھر برہانی میں پڑھی ہے۔ اس سے آگے میں کہیں نہیں جا سکا، بس ارادہ تھا، لیکن کچھ ایسی مجبوریاں تھی کہ جن کی وجہ سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن میری زندگی کا سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں آگے بھی مزید پڑھوں، لیکن شاید حالات نے اجازت نہیں دی، کچھ ایسی مجبوریاں تھی، میں آگے نہیں پڑھ سکا۔ میں آصف بھائی سے یہ سوال ضرور کروں گا، اور اس نیت سے کروں گا کہ ہمارے وہ بھائی جو آگے نہیں پڑھ سکتے اور ان کی وہ مجبوریاں ہوتی ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ وہ کیا مجبوری تھی، ان کو گھریلو کوئی مجبوری تھی یا کوئی معاشی مجبوری تھی، کس وجہ سے یہ آگے نہیں پڑھ سکے، حالانکہ اتنے زیادہ یہ محبت کرتے تھے اور یہ لگن سے پڑھنا چاہتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بھائی، میری بالکل گھریلو مجبوری تھی، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم 3 بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جو میرے 2 بڑے بھائی ہیں ان دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہو جائے انسان کی تو پھر وہ بھائی، آج کل یہی سلسلہ ہر گھر میں جاری ہے کہ وہ بھائی نہیں رہتے، تو جس وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ آپ خود اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، پھر میں نے بس تعلیم جو ہے میں نے ادھوری چھوڑ دیا، لیکن میری خواہش تھی میں آگے پڑھوں، نہیں پڑھ سکا، جس کی وجہ سے پھر میں اپنا محنت مزدوری کرنے لگ پڑا، اور اس محنت، یہ جو میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں نا، یہ میں آپ سب بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ نثار بھائی کو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ خود ہی جو ہے نا اس قدر محبت کرنے والے ہیں، اور یہ بات نہیں ہے، خیر ماشاءاللہ اللہ نے اس بندے کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ رکھا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ میری دل جوئی کے لیے کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا آصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آصف علی تو آپ کا نام ہے، لیکن آصف تنہا کیسے آپ کا نام پڑا؟ بس آصف علی تھا، لیکن تنہا اس وجہ سے بنا کہ جس کا مطلب کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نثار بھائی کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، اتنا پیار کرنے والا، اتنا محبت کرنے والا بھائی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تنہا اس وجہ سے میں بنا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے،
سب سے پہلے تو میرے اپنوں نے ساتھ چھوڑا تھا، چاہے وہ چاچا ہوں یا چاہے میرے بھائی ہوں، جو کوئی بھی ہو، لیکن انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا برے حالات میں، برے وقت میں نثار بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا. لیکن پھر جو میں اپنے نیم کے ساتھ آصف تنا، ہر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ تنا کیوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ کا محبت یا کوئی ایسی چیز کا چکر ہو، کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو تو آپ کو نہ ملے تو آپ اس وجہ سے تنا ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ آصف بھائی جو ایسے سوال مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے تھے، تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ میں کوئی ان سے سوال کر پاؤں، لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ آصف بھائی ایسی کوئی بات نہ کریں. مجھے آپ یہ بتائیں آصف بھائی کہ آپ کے پرستار تو ہزاروں کے حساب سے ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو؟ جی بھائی، پرستار تو میرے ماشاءاللہ کافی سارے ہیں. جو میں آپ کو بتاؤں کہ پرستار کافی تعداد میں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے چاہے کوئی اور بھی ہے، تو اس سلسلے میں بہت سارے بھائی تعداد میں پرستار موجود ہیں. میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آصف بھائی جو ہے نا وہ ان کی سبزی فروٹ کی دکان ہے. آصف بھائی آپ کی سبزی فروٹ کی دکان ہے آپ کی، اور گاؤں میں برہان کی سطح پہ آپ کی جو دکان ہے اس کی سیل ریکارڈ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کیا راز ہے کہ آپ کی جو دکان کی سیل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ تقریباً برہان کے ہر آدمی کو پتہ ہے؟ جی نثار بھائی، میں آپ کو بتا دوں کہ سیل ریکارڈڈ سیل جو ہے میرے گاؤں میں، میرے برہان میں، مطلب ہے میری اپنی شاپ کی ہے. یہ میں اپنے اس کے لیے نمبروں کے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت میں بتا رہا ہوں. ماشاءاللہ کافی اچھے لوگ ہیں میرے گاؤں برہان کے، اور کافی دور دور سے آتے ہیں میرے اسی سبزی لینے کے لیے، صرف کیا کہ وہ مجھ سے دو چار باتیں سننے کے لیے، میرے منہ سے میٹھے میٹھے بول سننے کے لیے، کچھ ایسی باتیں، کوئی نوک جھونک طنز و مزاح سے بھرپور. پوری صبح سے لے کر شام تک میرا یہی ٹائم گزرتا ہے. اچھا، میں نے یہ جو سوال کیا تھا اس کے بعد جو میں نے سوال ابھی ان سے کرنا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی جو میں نے ابھی سوال کیا ہے. اس کا اگلا سوال یہ ہے آصف بھائی، یہ جو بولنے کا ملکہ ہے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، اور آپ اتنا کمال کا کیسے بول لیتے ہیں؟ بھائی یہ چیز جو ہے یہ میرے بچپن میں سے مطلب اس چیز کا مجھے بہت شوق تھا، اور اللہ پاک کی قدرت کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ مطلب ہے کہ مجھے یہ اس چیز کا شوق تھا کہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں ریڈیو پاکستان تک کسی طریقے پہنچ سکوں. میرے دل تھا، بس مجھے یقین تھا. لیکن پھر میں نے سوشل میڈیا پر، فیس بک پہ لائیو پہ میں 1-2 گھنٹے کے لیے پروگرام کرتا تھا، وہاں پہ بھی میرے کافی سارے پرستار موجود تھے، کافی تعداد میں جو لڑکے آتے تھے وہ دیکھتے تھے. 2 گھنٹے کا پروگرام کرتا تھا، بہت زیادہ کی تعداد میں تھے، تو بس یہی وجہ ہے. اکثر آصف بھائی جو ہے نا دکان سے جب فارغ ہوتے تھے رات کو غالباً 9-10 بجے کے لگ بھگ یہ رات کو لائیو آتے تھے فیس بک کے اوپر، اور جب یہ بندہ فیس بک کے اوپر لائیو آتا تھا اور 2 گھنٹے کا پروگرام یہ کرتا تھا، اور میں نے خود دیکھا ہے کئی مرتبہ، میں نے خود اس کو سنا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس سے بھی بولنا سیکھوں یہ کس طرح بولتا ہے. تو اس وقت بھی یعنی سینکڑوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے لوگ اس کو جو ہے نا وہ سن رہے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے. تو یہ جو آپ کو ہزاروں لوگ دیکھتے تھے اس وقت، تو یہ پھر آپ نے وہ یعنی پھر آپ سے سوالات بھی کرتے تھے لائیو میں؟ جی ہاں، سوالات بھی کرتے تھے، اور ہر روز میں ایک پروگرام کرتا تھا وہاں پہ لائیو پہ، اور اس میں ہمارا ہر روز ایک نیا ٹاپک پہ بات ہوتی تھی، چاہے وہ دوستی ہو، محبت ہو، نفرت ہو، مطلب ہے کہ عورت کے اس پہ کام کرتے تھے. کئی ایسی چیزیں ہوتی تھی، ہر روز ایک نئے ٹاپک پہ ہوتا تھا، لیکن ہر روز ایک مختلف سوالات ہوتے تھے. تو کبھی شاعر و شاعری، کبھی کوئی نغمہ کسی سے سن لیا، گانے سن لیے، کسی کی کیا فرمائش ہوتی ہے، کسی کی کیا. آصف میں بہت زیادہ کمالات ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بہت اچھا گاتا بھی ہے، کبھی کبھی یہ لکھتا بھی خود ہے اور بہت کمال کا لکھتا ہے، نعت بھی لکھتا ہے، اور کبھی کبھی گانا بھی لکھتا ہے، کبھی گا بھی لیتا ہے، اور بہت اچھا گاتا ہے. اور اس کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے ایکٹ کرنا، یعنی اس کو پرفارم کرنا، یہ اس کے اوپر یعنی عملی طور پہ پرفارمنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے.
تو برہان کی سطح پہ آصف بھائی آپ جو ہے نا سوشل میڈیا کی جان سمجھے جاتے ہیں. حالانکہ میں سوشل میڈیا پہ مجھے کام کرتے ہوئے خود کو تقریباً 2014 سے میں یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں, اور مجھے فیس بک کے لیے تو خیر اتنا ٹائم نہیں ملتا اور باقی اس طرح جتنے بھی میڈیاز ہیں, لیکن میں یوٹیوب پہ زیادہ کام کرتا ہوں اور میری شروع سے یہی ترتیب رہی ہے. تو آصف بھائی آپ جو ہے آپ کو تو برہان کی سطح پہ سوشل میڈیا کی جان سمجھا جاتا ہے, آخر اس میں ایسا کون سا کمال ہے؟ بھائی اس میں بہت ساری ایسی, میں اپنی تعریف نہیں کرتا, لیکن اللہ پاک نے, میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت نے مجھے بہت ساری خوبیوں سے نوازا, جس کی وجہ یہ ہم یہ چاہیں گے کہ وہ کچھ آپ اپنا کمالات ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. مطلب آپ کو کیا مسئلہ یہ کہ آپ گانا کس طرح گا لیتے ہو, ایکٹنگ کس طرح کر لیتے ہو, اور بعض ٹائم اپنی لکھی ہوئی چیز کو کمپوز بھی کرتے ہیں. کمپوز مطلب اس کی ٹیون بنانا, اس کی دھن بنانا. جی, تو میں ابھی سب سے پہلے آپ کو ایک نعت شریف کے 2 بول سنا. ضرور, یہ چیز میں کہنے والا تھا, چونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ ایک اسلامک چینل ہے سوری, اور اس میں ہم انٹرویوز جو ہے یہ ہم ایک اور طریقے سے کرتے ہیں, لیکن میں اس سے گانے کے بھی بول سن لیتا, لیکن میں چاہتا ہوں چلیے یہ نعت کے 2 بول سنائیں. سماعت فرمائیں آپ. او کرم کی ہی عطا میں مدینے چلا, او کرم کی ہی عطا میں مدینے چلوں, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلوں. ماشاء اللہ, بہت اچھا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اچھا, میں آصف بھائی ایک سوال آپ سے میں ضرور کروں گا, ایکٹنگ اور اوور ایکٹنگ میں کیا فرق ہے؟ ایکٹنگ جو ہوتی ہے نثار بھائی, وہ آپ ایک میچور, مطلب ہے کہ ایک ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ آپ کسی دوسرے کو فیل نہیں, مطلب کوئی محسوس نہ کرے کہ آپ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. آپ ایسی پرفارمنس وہاں پہ دیں کہ کوئی فیل ہی نہ کرے, محسوس ہی نہ کرے کہ آپ یہ کوئی سین کر رہے ہو یا کچھ ایسا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اوور ایکٹنگ جو ہوتی ہے نا, وہ آپ بہت ہی زیادہ, مطلب زیادہ کی تعداد میں جب آپ سے باہر ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات کر رہے ہوتے ہو تو اس سے بھی 2-4 ہاتھ آگے آپ نکل جائے تو اس کو اوور ایکٹنگ بولتے ہیں. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایکٹنگ انسان کو کس طرح آتی ہے؟ کیا یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے یا کہیں سے سیکھنی پڑتی ہے؟ آپ نے کہیں سے ایکٹنگ سیکھی ہے؟ جی نہیں, میں نے ایکٹنگ کہیں سے بھی نہیں سیکھی, لیکن بہرحال میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب آپ کو اگر ایکٹنگ کی شوق پڑ جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو اس پہ کچھ, مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ پرفارمنس دینی پڑے گی, کیونکہ اگر آپ اکیلے میں یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب لوگوں کے سامنے جائیں گے نا, تو وہاں پہ جو آپ کا فیس کا جو مائنڈ ہے نا وہ کافی چینج ہو جاتا ہے, تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایکٹنگ کر کے تو ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میں اکثر ایسی محفلوں میں بھی مجھے کبھی کبھی جانا پڑتا ہے, بعض ٹائم مجبوری ہو جاتی ہے, اور میں خود زمانہ جہلیت کی بات کروں تو جب میں اسکول کالج پڑھتا تھا, میں خود بہت اچھی ایکٹنگ کرتا تھا اسکول کالج کے پروگرامس پہ, اسٹیج پہ, اور میں گاتا بھی تھا, اور میں پرانی فلمیں بھی دیکھتا تھا, پاکستانی فلمیں, اور ان فلموں میں ایک میں آپ کو بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جس گانے کے اوپر پرفارم کر رہا تھا جو ایکٹر ہوتا تھا یا ایکٹریس ہوتی تھی, تو وہ بالکل اس بول جو اس کے منہ سے بول نکل رہے ہوتے تھے بالکل اس کے مطابق پرفارم کرتے تھے. تو آصف کے اندر یہ کمال ہے کہ آصف ہر بول کے اوپر ایکٹنگ کرتا ہے, اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ایکٹنگ کو دیکھوں یا اس کے منہ سے جو بول ادا ہو رہے ہیں ان کو سنوں. تو یہ مجھے ضرور سنائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں ان سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے, چونکہ جب ہم آصف کے بارے میں کسی محفل میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں یا لوگ کرتے ہیں تو ہم تک تو یہ باتیں پہنچتی ہیں, اور کبھی کبھی ہم خود بھی اس بات پہ. تو مجھے آصف بھائی یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ اوور ایکٹنگ بہت کرتے ہیں, کیا یہ بات کہاں تک درست ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی, اوور ایکٹنگ میں اس وقت خاص طور پر کرتا ہوں جب 2-4 دوست وغیرہ یا کوئی بندے اکٹھے ہو جائیں, جب وہ خود اوور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مجھے بھی مجبوراً ان کا جواب دینا پڑتا ہے اوور ایکٹنگ کے لیے.
آصف بھائی نے بہت زبردست، حالانکہ میں چاہ رہا تھا یہ کوئی اور جواب دیتے، لیکن انہوں نے بہت زبردست انداز میں سوال کو اور طرف لے گئے ہیں. تو آپ ایکٹنگ میں لڑکی کا رول، خواجہ سرا کا رول اور کسی بھی گانے پر پرفارم کرتے ہیں. یہ شوبز کے سارے شعبوں میں آپ ایک دم بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں آصف بھائی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری مہارت، یعنی خواجہ سرا کا رول بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے اسکول ٹائم میں ایک دفعہ کیا تھا اور مجھے تقریباً ایک تھوڑا سا رول تھا اور اس میں مجھے ایک دن یا پتہ نہیں کتنے دن لگ گئے تھے، مجھے یاد نہیں پڑتا، بہت پہلے کی بات ہے. اور یہ سب سے مشکل رول ہے. اور باقی لڑکی کا رول بھی کرنا وہ بھی مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی جنس کے متبادل ہو تو وہ تو بہت مشکل ہے. تو آصف بھائی یہ آپ سارے رول کس طرح کر لیتے ہو؟ بس نثار بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، انٹرویو کے شروع میں بتایا کہ یہ مجھے قدرتی طور پر بس سب کچھ اللہ پاک نے ان چیزوں سے، خوبیوں سے نوازا ہے اور میں ہر ایک چیز پہ کر لیتا ہوں. نہیں، میں مطلب یہ دیکھنے کے لیے تو یعنی سیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو بندہ کسی محفل میں جاتا ہے، تب ان کو لائیو دیکھتا ہے یا یوٹیوب پر ایسے کوئی ویڈیوز دیکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر پرفارم کرتا ہے. کیونکہ بعض فلموں کے گانوں کے اوپر جب آپ پرفارم کرتے ہو تو جس طرح فلم کے گانے کے اوپر پرفارم کرنے والا ایکٹر ہوتا ہے اسی طرح آپ بھی کرتے ہو. حالانکہ اس کا تو ایک کلپ ریکارڈ ہوتا ہے، یعنی 30 سیکنڈ کا، 1 منٹ کا، اور آپ جو ہے پورے گانے کے اوپر ایک دم پرفارم کرتے ہو، بالکل منوہن اسی طرح کرتے ہو. تو پھر اس کے لیے تو محنت ہے، لیکن پھر آپ کیسے وہ سیکھتے ہو؟ بس محنت تو ہوتی ہے نثار بھائی، لیکن جب میں اپنی شاپ پہ فارغ وقت میں بیٹھا رہتا ہوں تو جب میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے آج اس گانے پہ اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے، پھر میں ذہن میں ایک خیالی، اس کو یہی سمجھ لے کہ خیالی پلاؤ بنا لیتا ہوں کہ خیال کے مطابق میں نے اس سٹیپ پہ، اس گانے پہ، یہ سٹیپ پہ یہ چیز کرنی ہے یا اس چیز پہ یہ سٹیپ کرنے ہیں. تو پھر میں بنا لیتا ہوں، شکر الحمدللہ، اور پھر میں کر لیتا ہوں اچھے انداز سے. اچھا آصف بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ ایکٹنگ کی وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی پر اور آپ کے کاروبار پر کس حد تک کا اثر پڑتا ہے؟ جی بھائی، گھریلو زندگی پر تو میں آپ کو بتا دوں کہ شروع میں بھائیوں کو جب پتہ چلتا تھا وہ تو کافی مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہ ہو، آپ اس طرح کرتے ہو، آپ اس طرح کرتے ہو. میں نے، حالانکہ میرا ایسا کوئی افیئر نہیں تھا، کہیں عام میں نہیں جاتا تھا، مطلب کوئی دوست وغیرہ کی شادی ہو جائے تو ہم وہاں پہ سب دوست اکٹھے ہو کر مل جل کر جا کر بیٹھ کر وہاں کچھ گپے شپے کر لے یا کوئی ڈانس وغیرہ ہنگامہ رہی ہو جائے تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن جو ہے نا گھر سے باہر تو اسی روپ میں مجھے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر چونکہ آپ کی ایکٹنگ کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پاپولر ہیں ماشاءاللہ سے، تو اور بڑا نام آپ نے کمایا ہے اس وجہ سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کی ایکٹنگ کو دیکھ کر کسی ٹی وی چینل والے نے یا کسی ریڈیو اسٹیشن والے نے یا کسی یوٹیوب کے چینل والے نے، بندے نے آپ سے رابطہ نہیں کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ کام کریں؟ جی نثار بھائی، میں یہ فیس بک پہ جب لائیو پہ بیٹھتا تھا تو وہاں پہ ایک اور ایپ تھی بیگو لائیو، شاید وہ آپ نے استعمال کی ہوگی. تو وہاں پہ بیگو لائیو پہ میں کرتا تھا پروگرام. تو وہاں پہ ایک بھاشو نام کا ایک لڑکا تھا، گلگت بلتستان پہ بیٹھتا تھا، ریڈیو پہ کام کرتا تھا. اس نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ آؤ لاہور میں آؤ، ہم آپ کو وہاں سے آگے لے کے جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اچھے ایکٹر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اچھے ایکٹر ہونے کے لیے آپ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. کانفیڈنس اس طرح کہ آپ لوگوں کا سامنا کر سکیں، ٹھیک ہے. دوسری اس کے علاوہ دوسری چیز جو مین چیز ہے نثار بھائی، وہ چیز پیسے کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. سچا بندہ ہے، سچی باتیں کرتا ہے، اسی وجہ سے اچھے ایکٹر بن سکتے ہیں. کیونکہ اچھے ایکٹر بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو بہت سارے پیسے چاہیے. پیسے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اپنی ہر ایک وہ مطلب جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ سوشل میڈیا ہو چاہے آپ عام زندگی میں ہو، پھر آپ ہٹ ہی ہٹ. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اچھے دکاندار اور اچھے کاروباری ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ اچھے دکاندار اور اچھا کاروباری ہونے کے لیے آپ کو اپنی زبان جو ہے وہ بالکل اچھی استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی زبان ہے نا
تو سب جہان ہے آپ کا. اگر آپ کی زبان صحیح ہے تو پورا مطلب ہے کہ پورا دنیا آپ کی ہے. اگر آپ کی زبان نہیں صحیح ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, جو کچھ بھی ہے, جتنی بھی دولت ہے, پھر میرے خیال میں وہ سب بیکار چیزیں ہیں. ایک بہت ضروری سوال میں جو آصف بھائی سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آصف بھائی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے, اور آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ ان صلاحیتوں کو دین اسلام کی تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے استعمال کریں؟ جی نثار بھائی, میں نے تو کافی مطلب ہے کہ بہت پہلے کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تقریباً یہی سمجھ لے 2-3 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کاش کوئی اللہ کا ایسا, ویسے تو میں نثار بھائی کو نہیں مطلب کہنا چاہتا, نثار بھائی نے مجھے کافی دفعہ کہا ہے کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ, مطلب ہے کہ تبلیغ پہ چلتے ہیں, دعوت انہوں نے کئی دفعہ مجھے دی ہے, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, اور پھر میرے گھر کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میرے دل کی خواہش ہے, شدید دل کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا نیک بندہ آ جائے, کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہو جائے کہ پیچھے میرا کوئی گھر مطلب سنبھال لے, اور میں کوئی مہینہ 1.5-2 کے لیے کہیں باہر جاؤں, کوئی اللہ کا نام لوں, کوئی مطلب کہ مسجد کا رخ کروں. تو میری یہ دل کی خواہش ہے نثار بھائی. میں آپ کو پہلے بھی اس سلسلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اور ویسے بھی اور بھی ہمارے گھر میں گاؤں میں ادھر اور بھی بہت سارے لڑکے ہیں جو مطلب ہے کہ بری عادتوں کے مطلب عادتوں میں مبتلا ہیں, صحبتوں میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے, میں نے ان کو بھی بولا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو, ہم ایک جماعت ہو کر, ایک یک زبان ہو کر یہاں سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ مطلب ہے کہ کرے گا, ہم پر کرم کرے گا, اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا, اور ہم ایک اچھے انسان بن کر وہاں سے لوٹیں. میرے دل کی خواہش ہے. ماشاءاللہ. آصف بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی شخصیت سے تو بہت سارے لوگ متاثر ہیں برہان کی سطح پر, ایسے کون سے لوگ ہیں جن کی شخصیت سے آپ متاثر ہیں؟ جی, میں سب سے پہلے یہ نہیں کہ نثار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تو میں ان کی کر رہا ہوں, لیکن نمبر 1 جو ہیں, نمبر 1 پہ یہی ہیں, سب سے پہلے یہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی شخصیت ہے, اور بھی کیسے بہت سارے لوگ ہیں. ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ ملک امانت چاچا صاحب ہیں, وہ بھی بہت اچھے ہیں. ملک اشرف صاحب تھے, وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھے تھے. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور امانت چاچا کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائے. تو یہ جو لوگ ہیں میرے ساتھ بہت اچھے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا, ہر اس برے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا. اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے. جو بھی ہیں میرے, جو بھی ابھی دیکھنے سننے والے ہیں, سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو بہت خوش رکھے. زندگی میں انسان کی بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں, ہر انسان کی ہوتی ہیں. میں آصف بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں, مثلا جیسے عزت, شہرت, روپیہ, پیسہ وغیرہ, اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہیں. آصف بھائی یہ بتائیں کہ کیا آپ کی زندگی کی ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں؟ جی نہیں نثار بھائی, سب خواہشات جو ہیں میری پوری تو کوئی نہیں ہوئی ہیں, ابھی تک ادھوری ہیں. ہاں لیکن البتہ اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے, بیٹی عطا کی ہے. تو میری یہ دل کی شدید خواہش تھی. جو لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں زحمت ہوتی ہیں, زحمت نہیں, وہ رب کی رحمت ہوتی ہیں, اور وہ اپنا جو کچھ بھی ہوتا ہے اپنا نصیب مقدر سب ساتھ لے کے آتی ہیں. تو میرے دل کی سب سے پہلی خواہش تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹی سے نوازے. اس کے آنے سے میرے گھر میں ہر طرف بہاریں رونقیں لوٹ آئی ہیں. اللہ پاک نے میرے کاروبار میں بھی برکت ڈالی ہے, اور اس کے علاوہ میں نے بہت ترقی کی ہے ماشاءاللہ سے. میں اس طرف بھی ضرور آؤں گا کہ آصف کی شادی کب ہوئی اور کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوئی, اور اللہ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا ہے, یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایسی کون سی خواہش باقی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے؟ میرے بس نثار بھائی, میں کوئی اتنے مطلب ہے کہ یہ نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میری ابھی دل کی سب سے بڑی خواہش ہے بس اللہ پاک, میں تو یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ پاک کہیں سے مجھے میرا ہاتھ آگے کرے تو میں اپنی امی کو عمرے پہ لے کے جاؤں. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کی جو ہے نا اس خواہش کو ضرور پورا فرمائے. میں بھی دعا کروں گا, میرے ناظرین بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہیں اس معاملے میں. اب اس طرف آتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی شادی کن حالات میں ہوئی, کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ نثار بھائی میری شادی کو ابھی تقریباً 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزرا ہے. تو میری شادی بہت برے حالات میں ہوئی, بہت برے حالات میں ہوئی, کیونکہ میں اکیلا تھا, میرے ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا, سوائے میری بہنوں کے علاوہ میرے ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا, چاہے وہ چاچا ہیں, چاہے بھائی ہیں, کوئی بھی ہے, کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ. تو ایسا موقع تھا کہ جب میں
ہماری شادی مطلب ہونے والی تھی، تو اس وقت بھی مطلب ہے کہ کچھ ایسے حالات بن گئے تھے کہ شادی کے بعد مطلب رشتہ ٹوٹنا جڑنا ایسی مطلب باتیں ہو رہی تھی، لیکن پھر شکر الحمدللہ کہ سب وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہوتا گیا اور ہم ایک اچھے راستے پہ چل پڑے۔ آصف بھائی، جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی ایسے افعال پائے جاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو ایک اور موڑ پہ رخ پہ لے جاتا ہے، یعنی وہ میچور ہو جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی شادی بھی ہوگی، آپ کی بیٹی بھی ہوگی، لیکن آپ کی حرکات و سکنات تو وہی پرانی یا کچھ تبدیل ہوئی ہیں یا ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ جی نثار بھائی، شادی کے بعد میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ شادی کے پہلے کی آپ کی اور لائف ہوتی ہے، شادی کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس میں آپ کے کندھوں پر بوجھ آ جاتا ہے بہت زیادہ، تو بس پھر کافی چینجنگ آ جاتی ہے، انسان میں برے کاموں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ فضول خرچیوں سے بچ جاتا ہے اور اپنے کام سے کام، کیونکہ جو آنے والی ہوتی ہے وہ تو اپنا نصیب مقدر خود لے کے آتی ہے، ٹھیک ہے، تو بس اللہ کرتا ہے پھر نظام چل جاتا ہے۔ لیکن میں سب دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ شادی کریں انشاءاللہ، اگر آپ برے حالات سے گزر رہے ہیں تو شادی کے بعد اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو باہر کی زندگی، گھر سے باہر کی جو زندگی، اس سے میں واقف ہوں، گاؤں کے سارے لوگ واقف ہیں، تو آپ ہنسی مذاق ہنس مکھ طبیعت کے مالک ہیں آپ، تو گھر میں بھی ویسے ہوتے ہیں یا گھر میں سنجیدہ ہوتے ہیں؟ جی نہیں، کبھی کبھار تو جب میری بہنیں وغیرہ یا میری کوئی فیملی کا ممبر جو کوئی ایسا آیا ہوتا ہے تو وہ موڈن مجھے پھر کہتے ہیں کہ آپ آج کوئی، جس دن میں موڈ بنا لوں تو وہ کہتے ہیں کہ آج کوئی بات ہے، آپ نے مطلب کوئی ہنس مذاق یا کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن ہاں، میں اپنی وائف کے ساتھ اکثر اوقات ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہوں جب مطلب کہ جب موڈ میں ہوتا ہوں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ نوک جھونک طنز مزاح مطلب لگی رہتی ہے، لیکن پھر وہ کبھی کہتی ہے کہ یہ آپ آج کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا آج میرا موڈ ہے نا جانوں، میں کچھ مطلب ایسا اوور ایکٹنگ کے ساتھ۔ سر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ تھوڑی سی انہوں نے وہ جھلک ہمیں دکھائی ہے، تو جب بیٹی آپ کی ہو گئی ماشاءاللہ، کیا نام رکھا ہے؟ آنیہ نور۔ آنیہ نور، اور اس کا کچھ مطلب پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، آپ بتا دینا آج۔ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں انشاءاللہ نیٹ پہ چیک کروں گا یا دیکھوں گا کہ اس کا آنیہ کا کیا مطلب بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو بہت پیاری ہوگی، اور آپ جو ہے اس کو ٹائم دیتے ہیں؟ جی میں تقریباً صبح 6:30 بجے گھر سے نکلتا ہوں تو رات تقریباً 9 بجے میں آتا ہوں، تو وہ 9 بجے تک میرے انتظار میں رہتی ہے کہ پاپا جانی کب آئیں گے، پھر میں سو جاؤں کو۔ دیکھیں، میں اتنی مصروف اس بندے کی زندگی ہے کہ صبح 6-6:30 بجے نکلنا، پھر رات کو 9-10 بجے گھر آنا، تو دن کو شاید ابھی زور کا وقت ہے، سوری، میں نے زور کی نماز پڑھی، انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے کہا بس میں ابھی پہنچ رہا ہوں، اور میں نے آج کی تاریخ میں ایک اور انٹرویو بھی کیا تھا، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے ٹائم دے دیا۔ تو اتنی مصروف زندگی میں ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر والوں کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہوتا ہے۔ میں چونکہ میں نے موبائل ادھر رکھا ہوا ہے ابھی یہاں پہ، اور مجھے 3-4 کالیں اس دوران آ چکی ہیں، لیکن میں اٹینڈ کر سکا، ابھی میں ان کو کال بیک کروں گا، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں عشاء کے بعد جب گھر جاتا ہوں نا تو میں موبائل پہ کال زیادہ نہیں لیتا، لوگ دیکھتا ہوں کوئی ایسی مجھے جو ایمرجنسی والا بندہ ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کی یہ معاملہ ہوگا، ورنہ میں نہیں لیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو ٹائم دیتا ہوں، لیکن میں دن کو بھی ٹائم دیتا ہوں ان کو، اور میں آصف بھائی سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت لمبی ڈیوٹی آپ کم کریں، اور اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ضرور وقت نکالیں، کیونکہ یہ لمحات ابھی ہیں، جب وہ نہیں رہے یا آپ نہیں رہے تو پھر یہ ساری چیز بیکار ہو جائے گی۔ تو بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ میں آصف بھائی سے بس سیدھا چند سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کروں گا۔ اپنی زندگی میں اپنی کن کن باتوں اور اعمال پر پچھتاوا ہے آپ کو کہ کاش یہ کام میں نہ کرتا تو بہت اچھا ہوتا؟ اپنی زندگی میں نثار بھائی مجھے جو سب سے پہلی اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ میں نے ایک تو آگے پڑھ نہیں سکا، اس چیز کا مجھے سب سے زیادہ پچھتاوا ہے، کیونکہ اگر کاش میں پڑھ لیتا تو آج کسی
اچھی سی جگہ پہ ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہوں ماں باپ کی دعائیں ہیں اور نثار بھائی جیسے لوگوں کی دعائیں آج اس مقام پہ ہوں. تو ایک یہ اس چیز کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا, اور اس کے علاوہ ایک بھائیوں کا ساتھ نہ دینا سب سے بڑا پچھتاوا ہے. ناظرین کرام, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بہت ہی حساس ہوتے ہیں. یہ گھر میں سب سے چھوٹا ہے, یہ میرے ماموں کے گھر کے بالکل ساتھ رہتا ہے, اور میں ان کو بہت اچھی طرح, ہمارے گھروں میں آنا جانا ہے, ہماری غمی خوشیاں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سانجھی ہیں, ہم لوگ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. یہ بھی تو مجھے اب بھی یعنی اس کی بات جب میں سنتا ہوں تو الحمدللہ ہر گھر میں تو ایسا ماحول نہیں ہے, لیکن بعض اوقات جب گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے تو ان لوگوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے یہ بندہ سمجھ سکتا ہے, اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو بہت قریب سے میں اس بندے کو جانتا ہوں. آصف بھائی, اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے, اور ہم سب کو اللہ پاک جو ہے نا اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے یہ بتائیں کہ چند ایک اور سوالات ہیں, اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی پیغام جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل بزم نبوت کے توسط سے پیغام دینا چاہیں. اپنے سب چاہنے والوں کو بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس, اگر آپ کے کوئی ایریے میں یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا افراد یا کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کو جو شاید وہ آپ سے شیئر نہیں کر سکتا, لیکن شاید آپ کو اس کی ضرورت ہے, تو آپ ایسے افراد پہ زیادہ نظر رکھیں جو آپ کے مدد کے, امداد کے مستحق ہیں. آپ ان کی دل کھول کر مدد کریں. جزاک اللہ. ایک سوال میں بیچ میں جو کرنا چاہ رہا تھا وہ مجھے آصف بھائی یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ مقبول ہیں, اور آپ فیس بک پہ بھی بہت زیادہ لائیو آتے تھے, اب بہت کم آتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس نثار بھائی, اس کی یہی وجہ ہے کہ ویسے تو شکر الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں, لیکن میں آج کل نہیں آ رہا. کافی عرصے سے, تقریباً 1 سال 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال کا عرصہ میں کبھی کبھار 2-4 منٹ کے لیے آ جاؤں تو آ جاؤں. ویسے میرے پاس ٹائم کی کمی ہے بھائی, بہت زیادہ. یہ مجھے پتہ ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ معاملہ ہے اس کا, لیکن لوگ اس سے یہ اکثر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آصف بھائی آپ لائیو آیا کریں, ایسا ہے نا؟ جی. تو بہت شکریہ. آپ مجھے آصف بھائی یہ بتائیں کہ کوئی ایسی دعا جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اکثر کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری سب سے جو بڑی خواہش ہے دل کی, جو میں دعا کرتا ہوں نا, کہ نثار بھائی آپ سے ہماری گھر کا کوئی بھی مطلب ایسا واقعہ چھپا ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بالکل تنکوں کی طرح بکھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ ہمارے سب رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, چاہے وہ چاچے ہیں, چاہے وہ میرے بھائی ہیں, یا ہماری بہنوں میں بھی ایسا ہی سلسلہ ہے نا. تو میرے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سب اکٹھے ایک ساتھ ہو جائیں, مل جائیں. کوئی ایسی نصیحت جو آپ اکثر لوگوں کو کرتے ہو؟ ایسی نصیحت بس یہی ہے نا نثار بھائی کہ بس دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں, کسی کا دل مت دکھائیں. ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی ایک دل رکھتے ہو, کل کوئی ایسا موقع یا کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ آپ کا بھی کبھی کوئی دل توڑ دے, تو پھر آپ کو بعد میں پچھتاوا ہو اس چیز کا. آصف بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ سوال ہے کہ پہننے میں کون سا رنگ آپ کو, کپڑا کس طرح کا پسند ہے اور کس طرح کا رنگ پسند ہے؟ نثار بھائی پہننے میں تو میں تیز کلر استعمال کرتا ہوں, مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں, لائٹ کلر, ٹھیک ہے؟ تو کھانے میں بات کروں تو بھنڈی بہت زیادہ پسند ہے سبزیوں میں, اس کے علاوہ کریلا. زبردستی, بہت اچھی بات آپ نے. اچھا, پھولوں میں ایسا کون سا پھول ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ پھولوں میں مجھے یلو کلر بہت پسند ہے. اللہ اکبر, یہ میری بھی پسند ہے, اور مجھے پتہ نہیں کہ یہ کیوں پسند ہے. کہتے ہیں یہ نفرت کی نشانی ہوتی ہے, واللہ عالم, لیکن مجھے یلو کلر بہت پسند ہے. اچھا, آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے؟ مطلب کس طرح آئیڈیل؟ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے, مذہبی طور پہ, سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ؟ میری آئیڈیل جو مذہبی طور پہ جو ہے وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں, وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور میری دل کی خواہش ہے کہ کبھی وہ ہمارے یہاں ادھر نزدیک کسی جگہ پہ آئیں تو میں ان کو جا کے لائیو دیکھوں, ان سے ہینڈ شیک کروں, میرے دل کی خواہش ہے. جزاک اللہ جی, شکریہ. شادی سے پہلے کی زندگی, پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی آپ کی پسند کے مطابق ہوئی ہے, اور شادی سے پہلے کی زندگی اور بعد میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟
جی نثار بھائی، یہ میری شادی میرے پسند سے نہیں ہوئی ہے، میرے امی ابو کی مرضی سے ہوئی ہے. تو یہ میں نے غیروں میں کی ہے، اپنے نہیں تھے میرے. جو میرے اپنے تھے انہوں نے تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا. تو وہاں پہ میں ایک مطلب ہے کہ میرے کوئی ایسا بندہ تھا جس سے میں مطلب محبت بھی کرتا تھا، لیکن وہ نہیں، اس کے ساتھ ہمارا نہیں چل سکا. تو پھر یہ میں نے اپنے غیروں میں کی ہے. لیکن شکر الحمدللہ ابھی ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. بہت شکریہ آصف بھائی. آصف بھائی کے لیے ہماری نیک خواہشات اور تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے یہ، چونکہ میں کس زمانے میں بھی بہت زیادہ ناہید اختر کو سنتا تھا اور آصف بھی بہت سنتا تھا، تو میں چاہوں گا کہ ناہید اختر کے گانے کے 1-2 بول ہمیں آصف بھائی ضرور سنائیں، لیکن مجھ سے نہ فرمائش کریں، کیونکہ نثار بھائی کو ان کی آئیڈیل شخصیت ہیں وہ ناہید اختر صاحبہ، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا ناہید اختر کی آواز میں. ہمیں غم ملا ہمیشہ صورت بدل بدل کے، ہمیں غم ملا ہمیشہ صورت بدل بدل کے، گزری ہے عمر ساری، گزری ہے عمر ساری تنہائیوں میں جل کے، ہمیں غم ملا ہمیشہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل بزم نبوت کو سبسکرائب کرنا ہے، اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہے. انشاءاللہ ان قریب کسی ایسی شخصیت سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات کروائیں گے. بہت زیادہ سوالات ابھی بھی باقی ہیں. آصف بھائی سے انشاءاللہ اسپیشل ہم کبھی پھر نشست لیں گے اور آپ کو مزید مزے کی باتیں ان سے انشاءاللہ ملیں گی. آپ حضرات کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.